یا وہ سلار ہے نا، جانتے بھی ہو تم اس کا مزاج کیسا ہے؟ تم اس سے 10 لاکھ مانگو گی، وہ بغیر منافع کے کسی اور کو اپنے ساتھ بیٹھنے تک نہیں دیتا، اور تم کل کی آئی لڑکیوں سے 10 لاکھ کا لون مانگنے جا رہی ہو؟ میری مانا تو بھائی پتلی گلی سے نکلو، کیونکہ اور امیر مغرور لوگوں کا کیا بھروسہ، کہیں پیسے دینے کے چکر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں ہی نہ روک لیں۔ ویسے بھی مجھے باس کی کرتوت کچھ ٹھیک نہیں لگتے، آگے تمہاری مرضی۔ ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی اس کی کلیگ ایک ہی سانس میں اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ بے بسی سے صدر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، اور پھر اس دروازے کو جس کے اس پر سر سلاد تھی۔ وہ انتہائی مغرور اور گھمنڈی قسم کا شخص تھا۔ بڑی ہمت جمع کر کے وہ باس کے دروازے تک پہنچی اور نوکر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کا وجود پسینے سے شرابو تھا۔ یس بتائیے، ریڈی کر لیا آپ نے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے فائل سامنے ٹیبل پر رکھ دی، اور پھر نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کا سانس سینے میں ہی تھم چکا تھا، کیونکہ سامنے سلا شاہ موجود تھا۔ شرٹ کے بٹن سینے تک کھلے تھے اور ٹائٹ ناٹ ڈھیلی تھی۔ اس وقت انتہائی سحرانگیز لگ رہا تھا۔ اسے یوں بت بنا کھڑا دیکھ کر سلار کہنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں، جائیے۔ وہ جتنا ہو سکے اس لڑکی کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا، کیونکہ سلار کی نظر پچھلے ہفتے سے جب بھی اس کے وجود پر تھی تو اس کے جذبات میں ہنگامہ مچا۔ انتہائی دودھ جیسی سفید رنگت اور سرڈول وجود جو سلار شاہ اچھے مردوں کی جان نکال ہونے کے لیے کافی تھا۔ انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہنے لگی، سر وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ سلار نے کہا، بولو۔ وہ اس کے پاس جاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، میرے بابا ہاسپٹل میں ہیں اور ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے 15 لاکھ لگیں گے سرجری میں، ان کے دماغ میں رسولی ہے، اگر ابھی آپریشن نہ ہوا تو رسولی جڑ پکڑے گی اور خطرناک ٹیومر بن جائے گا۔ پلیز مجھے 10 لاکھ کا لون دے دیں، میں جی جان لگا کر آپ کے آفس میں کام کروں گی۔ وہ رو پڑی۔ سلار نے اسے غور کر دیکھا اور پھر کہنے لگا، اوہ آئی سی، تمہارے جیسی چلاک لڑکی ہے۔ مجھے یہی کہہ کر مگر میں اس کے آنسو بہا کر لاکھوں کا فراڈ کر کے جا چکی ہیں۔ میں نے 1 1 روپیہ محنت سے کمایا ہے۔ وہ صدر کو حقارت کی نظر دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں سر، بے شک آپ ہاسپٹل چل کر میرے بابا سے مل لیں اور ڈاکٹر سے پوچھ لیں۔ اسے یوں سسکتے دیکھا سلار ایک پل کو اس کی خدرخواہ کو غور سے دیکھنے لگا، پھر ایک گہری سانس کر کے بولا، بغیر کسی گارنٹی کے تو میں پیسے نہیں دے سکتا، 10 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ ایک دم وہ اٹھا اور اپنی شرٹ کی سلیوز فولڈ کرتا ہوا صدر کے سامنے آ گیا۔ اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر صدر ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر وہ اگلی لمحے اس کے اور اپنے بیچ کے سارے فاصلے مٹا کر بولا، یہ 3 ماہ کا کانٹریکٹ سائن کرو، ان حالات میں اگر 10 لاکھ لوٹا سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ 10 لاکھ کے بدلے 3 ماہ کے لیے میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ سلار شاہ کے الفاظ صدر کے ہوش گم کر چکے تھے۔ اس وقت اسے اپنا تڑپتا ہوا باپ یاد آیا تھا۔ ماں تو چھوڑ کر جا چکی تھی، ایک باپ ہی تھا جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر وہ کہنے لگی، سر مجھے آپ کا کانٹریکٹ منظور ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سلار کے چہرے پہ ایک فریم مسکراہٹ اٹھ گئی۔ فوراً جھک کر اس نے اپنے لب صدر کے لوگوں پر رکھ دیے۔ سویٹ ہارٹ، بہت میٹھی ہو تم۔ پھر دیر کس بات کی، کل ہی نکاح کر لیتے ہیں، مزید تمہارے اس رسیلی لبوں سے دور رہنا یہ ممکن نہیں۔ ایک بار پھر وہ اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ صدر کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ سلار کو پیچھے ہٹانا چاہتا تھا، مگر 10 لاکھ کے چیک نے اسے خاموش کروا دیا۔ بار بار وہ اپنے ہاتھوں سے لبوں کو صاف کر کے باہر نکلی، آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جلدی سے پیسے نکلوا کر وہ ہاسپٹل پہنچے، جہاں اس کے بابا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ امجد سامنے بیٹی کے ہاتھ میں اتنے پیسے دیکھ تو کانپ اٹھے۔ جوان بیٹے، ماں کے بغیر گھر سے باہر، نوکری کی دھکے کھا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگے، صدر بیٹا اتنے پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوا، سچ بتا۔ صدر کو اپنی لبوں پر سلار شاہ کے لبوں کا کچھ محسوس ہونے لگی۔ وہی گہری سانس کھینچ کر کہنے لگی، بابا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے آفس میں جاب شروع کی ہے، اس آفس کے باس بہت اچھے ہیں، میں نے جب ان کو آپ کی بیماری کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے پیسے دے دیے۔
یہ سن کر مجھے صاحب کے چہرے پر کچھ پریشانی کا احساس نظر آیا کہ ان کے بیٹے کو کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی وہ ہاسپٹل میں ہی تھی کہ اس کے بابا کہنے لگے، بیٹا جاؤ تم گھر چلی جاؤ، ویسے بھی میرا پیشنٹ کچھ ٹیسٹوں کے بعد ہی ہونا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 2 3 دن لگ جائیں گے، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جا کر آرام کرو۔ اپنے بابا کے واقعے سے آپ کو گھر چلی گئی تھی، گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا تھا اور یہ گھر اب اس سے کافی میں دورا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے جب اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے چھینا تھا، تب سے ہی ان کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ نہ تو اس کے باپ کا کوئی رشتے دار موجود تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ماموں تھا، بس چند دور کے رشتے دار تھے جن سے کسی فیملی فنکشن میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ وفات کے بعد ان سب نے جیسے ان سے رخ موڑ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنی بیوی کی یاد میں بھولتے ہوئے ان کے ساتھ بھی بیمار رہنے لگے۔ ان کا علاج اگر بڑے وقت نہ کروایا جاتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ بتایا تھا اور یوں اپنے باپ کو گھر پر رہنے کا کہہ کر وہ خود نوکری کی تلاش میں نکل چکی تھی۔ اس نے تب تک صرف ایف اے کر رکھی تھی، اگر یونیورسٹی پڑھائی کے اخراجات اس کے بابا ایف ایس سی تو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر جو بچے پیسے جمع کیے تھے ان سے اپنے 2 سال کا کمپیوٹر کورس کر لیا تھا۔ وہ کمپیوٹر کے سارے فیچرز کے بارے میں بہت اچھے سے جانتی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ جب نوکری کرنے کے لیے نکلی تو سرار کے آفس میں اسے ملازمت مل گئی۔ شروع میں تو اسے جو بھی کام دیا گیا وہ بڑی مستعدی کے ساتھ وقت پر کر کے دے جاتی رہی تھی۔ سرار کے بارے میں اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والے لڑکیوں سے سن رکھا تھا، یہ بڑے غصے والے ہیں، جب ان کو غصہ آتا تو یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ان کے سامنے لڑکا کھڑا ہے یا لڑکی، بہت بری طرح انسلٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اتنے پرکش ہونے کے باوجود ابھی تک ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، 30 یا 35 سال کے تو لازمی ہوں گے۔ اتنا ہینڈسم بندہ پتہ نہیں شادی کیوں نہیں کر رہا۔ تبھی سامنے لڑکی دوسری لڑکی کہنے لگی، پاگل ہے تم، شادی تو ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں میں کی جاتی ہے، ان امیر لوگوں کا کیا، شادی کے بغیر ہی ان کے ساری ضرورتیں پوری جاتی ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی ان کے قدموں میں فضول سامان کی طرح پڑی ہوتی ہے، اور جب ان کا دل چاہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں۔ یہ سوچ کر اور سن کر صدر کے دل میں بھی اپنے باس کے لیے یہی خیالات پنپنے لگے۔ اس نے ابھی گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ایک دم سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور فوراً اس طرف بڑی جہاں پڑوس کی ماں اس معصوم سے چند ماہ کے بچے کو گود میں سلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید وہ بھوکا تھا۔ ابھی باپ کی بیماری کی وجہ سے وہ ایک دم اس بچے سے جیسے غافل ہو چکی تھی۔ اماں جان بھی شاید اسے چپ کروا کر تھک چکی تھی، تو بچے کو صدر کی طرف سونپتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم نے تو آنے میں بہت دیر کر دی، میرے تو آج بازو درد کر رہے ہیں، تمہارا بیٹا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، میں تو اسے پانی اور گل کا شربت انگلی سے چٹا چٹا کر تھک گئی ہوں، مگر مجال ہے جس کا پیٹ بھرا ہو۔ اس نے اس معصوم سے بچے کو سینے سے لگا لیا جو بھوکا تھا۔ اب ماں کا شکریہ ادا کر کے وہ کہنے لگی، بس چند دنوں کی بات ہے اماں، جب بابا گھر آ جائیں گے تو میں باس سے بات کر کے بچے کو اپنے ساتھ آفس لے جایا کروں گی، آپ کو تکلیف کا موقع نہیں دوں گی۔ اماں بھی بڑبڑاتے ہوئے واپس اپنے گھر جا چکی تھی اور وہ معصوم سے بچے کو دیکھنے لگی جو سارا دن بھوکا رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ جلدی سے اس نے بچے کو فیڈ کروانا شروع کر دیا۔ صبح سے بھوکا بچہ جلدی سے فیڈ کرنے لگا۔ اس معصوم بچے کا ماتھا چوم کر صدر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سالار سے وہ کانٹریکٹ کا کہہ کر تو رہی تھی وہ اسے شادی بھی کرے گا، لیکن اسے بالکل بھی اچھی کردار کا نہیں لگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے 10 لاکھ دینے کے لیے بھی 3 مہینے کا شادی کا کانٹریکٹ رکھا تھا اور 3 مہینوں تک استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے گا۔ یہ سوچ سوچ کر صدر کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اسے سالار سے خوف آ رہا تھا کیونکہ بے دہانی میں ہی وہ سالار کے بارے میں کلیگ سے کافی باتیں سن چکی تھی اور جو کچھ اسے گزشتہ لڑکے نے بتایا تھا سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ جلدی آفس میں ایک نئی لڑکی جاب پر آئی تو صدر نے اسے بھی سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ دیکھو سر بالکل اچھے کردار کے مالک ہیں، بلکہ لڑکیوں کو دیکھ کر فوراً معلوم ہو جاتے ہیں، ویسے بھی امیر لوگ ہیں، بس ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ ادھر انہیں موقع ملا اور ادھر ہی اپنے ہاتھ صاف کر لیے۔ بہتر ہے کہ تمہیں زیادہ باس کے آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ پھر بھی مت ہونا ان سے، کیا پتا وہ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر تمہیں کسی جال میں پھنسا دیں۔ مجھے تو شکل سے ایک نمبر کے عیاش قسم لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے لڑکے کا چکر رہتے ہیں، اوپر سے انہوں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی، جبکہ عمر ان کی 30 35 سال سے کم نہیں ہوتی۔ جیسے ان کی حرکتیں ہیں نا، مجھے لگتا ہے ان کی کئی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہوں گے، اور جب کئی لڑکیوں کے ساتھ کسی مرد کے چکر ہوں تو بھلا ایک لڑکی کا وفادار کیسے رہ سکتا ہے؟
وہ یہ بات اس لڑکی سے کہہ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نئی لڑکی تو فوراً سر جھکا کر کی بورڈ پر جلدی جلدی ٹائپنگ کرتے ہوئے کام کرنے لگی، لیکن صدر نے جب پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے سالار شاہ کھڑا تھا۔ جبڑے بینچ پر کھڑے سالار سر کو دیکھا صدر کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی، لیکن وہ سنجیدگی سے چہرے پر تاثرات لائے اپنے آفر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور صدر کو لگ رہا تھا کہ شاید اسی بات کی سزا کے طور پر سالار نے اسے کانٹریکٹ میچ کرنے کو کہا تھا۔ نکاح کا دن صدر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ سادگی سے منعقد کی گئی اس تقریب میں صدر صرف جوڑے ملبوس، آنکھوں میں خوف اور دل میں بے بسی کے طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اپنے معصوم بچے کو دیکھتی جسے اس نے بڑی مشکل سے سلا کر برابر والے کمرے میں لٹایا تھا۔ مولوی صاحب کے ایجاب و قبول کروائے جانے کے بعد جیسے ہی نکاح کے کاغذات پر سالار کے دستخط ہوئے، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ سالار شاہ نے ہمیشہ وہی حاصل کیا تھا جو وہ چاہتا تھا، اور صدف اس کے لیے غرور کی ایک ایسی جنگ تھی جسے وہ جیت چکا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد سالار صدف کو اپنے عالیشان بنگلے کی طرف لے جانے کے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ صدر نے دھڑکتے دل کے ساتھ سالار کو دیکھا جو سیاہ سور ملبوس انتہائی پرکشش مگر سخت تاثرات لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ تو محترمہ، اب تم باقاعدہ طور پر سالار شاہ کی بیوی بن چکی ہے۔ سالار نے اس کے قریب جھکتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا، اگلے 3 مہینے میری ہر شرط ماننا تمہاری مجبوری ہے۔ صدف نے کپ کپاتے ہوئے اپنی لب کھینچ لی اور نظر جھکا لی۔ اسی پر برابر کمرے سے بچے کے رونے کی تیز آواز آنے لگی جب وہ اسے بحال ہو کر رو رہا تھا۔ صدف کا دل تھک سے رہ گیا اور اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ بدحواسی میں اٹھی اور سالار کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کمرے کی طرف بھاگی۔ سالار نے حیرت اور ناگواری سے اپنے ابھرتے ہوئے ابرو سمیٹی۔ اس کے آفس کے ماحول میں کبھی کسی بچے کا وجود نہیں رہا تھا، اس کے یہاں بچے کی آواز اسے وہ اپنے چار ڈائم میں ایک عجیب سا روک قائم رکھتے ہوئے صدر کے پیچھے قدم بڑھانے لگا۔ جب سالار کمرے کے دروازے پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ صدر گود میں اس چند ماہ کے بچے کو اپنے لیے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بچے کا ماتھا چپوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے سالار نے اپنے بازو سینے پر باندھے اور انتہائی سخت اور سخت آواز میں پوچھا، یہ بچہ کون ہے اور یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ صدر کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی اور بچے کو اپنے ساتھ اور زور سے بھیج دیا۔ اس سے پہلے کچھ بولتی اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ سر، یہ میرا بیٹا ہے۔ صدر کی آواز خوف سے وہ مشکل نکلی۔ کیا؟ سالار کے بعد میں ایک زوردار دھماکہ تھا۔ اس کے دل میں دماغ میں جیسے بجلی گھون گئی۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا جس لڑکی کو ایک عام ضرورت مند اور معصوم ملازمت سمجھ رہا تھا، کل 3 مہینے کے لیے اپنے ساتھ آیا ہے۔ وہ پہلے سے ایک بچے کی ماں تھی۔ سالار کی روشن آنکھوں میں پالنے والی میں غصے کی شدید لہر دوڑ گئی۔ اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ بیٹا، سالار نے غصے سے دانت پیسے۔ وہ چند لمبے قدم اٹھا کر صدر کے بالکل قریب آ گئے اور جھک کر اس کی کلائی کو سختی سے دبوچ لیا۔ تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی کہ تم ایک بچے کی ماں ہو، اور تم نے مجھ سے کانٹریکٹ سائن کرتے وقت اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ صدر در سے کرا اٹھی اور روتے ہوئے بولی، سر پلیز میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں چھپایا، میں بس اپنے بابا کے علاج کے لیے خاموش۔ سالار نے قرضدار آواز میں سے ٹوکا۔ سالار شاہ کو دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں ہے صدف، تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، تم نے سوچا کہ میں اس بچے کو اپنے گھر میں برداشت کروں گا؟ بچہ سالار کی اونچی آواز سے ڈر کر اور زیادہ تیز رونے لگا۔ صدف سسکیاں لیتے ہوئے بچے کو تھپتھپانے لگی اور سالار کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ سر، میں آپ کی ہر شرط مانوں گی، میں دن رات آپ کے گھر کے کام کروں گی، لیکن پلیز میرے بچے کو بھی مجھ سے دور نہ کریں، اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ سالار نے بچے کے معصوم چہرے کو دیکھا جو لال ہو چکا تھا، اور پھر صدر کے چہرے کو جس پر سچائی اور بے بسی کے سوا کچھ نہ تھا۔ سالار کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، مگر اس معصوم وجود اور صدر کی حالت نے اسے اس لمحے کے لیے سوچنے میں مجبور کر دیا۔ سالار نے صدر کی کلائی جھٹک کر چھوڑی اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدہ اور زہریلے تاثرات۔ ٹھیک ہے، سالار نے برفانی لہجے میں کہا، یہ بچہ اس گھر میں رہے گا، لیکن یاد رکھنا صدر، تمہاری غلطی کی سزا اب تمہیں بھگتنی ہوگی۔ اب یہ 3 مہینے تمہارے لیے اتنے آسان نہیں ہوں گے جتنا تم سوچ رہے ہو۔ یہ کہہ کر سالار موڑ کے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا، جبکہ صدف اپنے بچے کو سینے سے لگائے شیشے کی طرح ٹوٹے دل کے ساتھ آئندہ آنے والے طوفانوں کا سوچ کر خوف سے کانپتی رہی۔ شادی کی پہلی رات سالار شاہ کے دل میں صدر کی طرف سے چھپائی گئی حقیقت کا شدید غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ وہ صدر کو دھوکے باز سمجھ اس کی زندگی عذاب بنانے کے ارادے سے
کمرے میں داخل ہوا۔ صدف خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، جبکہ برابر میں اس کا معصوم بچہ گہری نیند سو رہا تھا۔ سلار نے بنا کوئی لحاظ کیے صدف کو اپنے ساتھ قریب کیا اور غصے اور تیش اپنے غرور میں صدف پر اپنا حق جتانے لگا۔ صدف خاموش، صاف اور آنسو بہاتی ہوئی سب برداشت کرتی ہوئی، لیکن جیسے حقیقت کا پردہ چاک تھا، سلار کے قدم وہیں چم گئے۔ اس کے دل و دماغ پر سکہ طاری ہو گیا۔ یہ کیسا سچ تھا جس نے سلار شاہ کے ہوش اڑا دیے، اس کی غرور کی عمارت لمحات میں خاک پر ملا دی۔ صدف مکمل طور پر پاک دامن قوانی تھی، اس کی زندگی میں ماضی میں کوئی مرد کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ سلار دھک سے پیچھے ہٹا، اس کا سانس پھولنے لگا، آنکھیں فرتے حیرت اور پشیمانی سے پھیل گئی۔ اس نے سامنے بیٹھے صدف کو دیکھا، جو اپنے آپ کو دوپٹے میں چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ سلار نے اپنے ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ تم سلار کی روک کر آواز اس وقت شدید ہچکچاہٹ اور حیرت ہوتی، تم قواری ہو؟ صدر نے سسے کو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور کوئی جواب نہ دیا، بس اس کے آنسو اس کی کردار کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے۔ سلار کا غصہ بھی ایک عجیب عمدہ پشیمانی بدل چکا تھا۔ وہ کبھی صدر کو دیکھتا تھا، کبھی بیٹھ پر اس سوئے ہوئے چند ماہ کے معصوم بچے کو، جو اب تک اس کے نفرت کی وجہ بنا ہوا تھا۔ سلار نے الجھن، حیرت اور تھوڑی تنزیہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر تم قواری ہو تو پھر یہ بچہ کیا پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے تم نے؟ یہ بچہ ہر کہاں سے آیا صدف؟ سلار کی بات سن کر صدف نے اپنی صرف آنکھوں سے نظریں ہٹائی۔ اس کی آنکھوں میں سلار کی شکاری نگاہوں اور زبردستی کے خلاف شدید، لیکن اپنے کریکٹر پر لگے داغ کو صاف ہونے کی تڑپ میں صدر نے روتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا، یہ بچہ میرا اپنا نہیں ہے سلار صاحب، یہ میری مرحومہ دوست کا بچہ ہے۔ 5 ماہ پہلے جب اس کی ولادت وقت موت ہوگی، اس کے شوہر نے بھی اسے اپنانے سے انکار کر دیا، تو میں اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ میرے بابا نے اور میں نے اس معصوم کی ذمہ داری اٹھائی۔ صدر کی بات سسکیوں میں ڈوب گئی۔ یہ بچہ دن رات میرے ساتھ رہا، میں نے اسے اپنی ممتا دی، اسے سگے بچوں کی طرح پالا تاکہ یہ معصوم لوارث نہ ہو جائے، لیکن جب بابا بیمار ہے اور پیسے ختم ہوئے تو مجھے اپنی اور اس بچے کی سچائی بتانے کا موقع ہی نہ ملا۔ آپ نے مجھے موقع ہی کب دیا کہ میں کچھ صفائی دیتی؟ صدر کے ایک لفظ سلار شاہ کے سینے میں تیر بن کر پیوست ہو رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ بدکردار، عیاش اور دھوکے باز سمجھ رہا تھا، وہ تو قربانی پاک دامنی اور ممتا کی ایک مثال نکلی۔ سلار کو اپنے ہی کیے گئے شدید شرمندگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ انسان جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج ایک بے بس لڑکی کے سامنے خود کو قصوروار محسوس کر رہا تھا، اور اس کے پاس اپنی غلط فہمی کا کوئی جواب نہ تھا۔ صدر کے انکشاف اور اس کے عظیم قربانی نے سلار کے دن کی دنیا کے اکثر بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ انسان جو خود غرضی اور غرور کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس کی روح تک شرمندگی اور پشیمانی سے کام پڑی۔ سلار نے بستر پر خون کی نیند سوئے ہوئے اس معصوم بچے کو دیکھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس معصوم پر کیا کچھ نہیں گزرا تھا، اور پھر اس نے صدر کو دیکھا جس نے بنا کسی سگے رشتے کے صرف انسانیت اور ممتا کے اس معصوم کی ذمہ داری اٹھائی اور اس کی خاطر اپنی عزت زندگی تک تعلق لگا دی۔ سلار کے دل میں صدر کے لیے بے پناہ احترام اور اس معصوم بچے کے لیے نادیدہ ممتا سے بھرپور باپ کی محبت جاگ اٹھا۔ اس کا سخت دل پر موم ہو گیا۔ سلار آہستگی سے آگے بڑھا اور صدر کے سامنے گھٹنوں کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے صدر کے روتے چہرے سے ہاتھ ہٹایا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں شدید نرمی اور محبت کی چمک تھی۔ مجھے معاف کر دو صدر، سلار کے آواز میں بے حد پشیمانی تھی، میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت بھول کی۔ تم ایک عام لڑکی نہیں ہو، تم ایک روشن مثال ہو۔ اگر تم بغیر کسی حصے کے اس معصوم کو ماں بن کر اپنے اس دنیا کے طوفان سے بچا سکتی ہو، تو سلار شاہ بھی اس سے اتنا بے حس نہیں ہے۔ آج سے، اس لمحے سے، میں اس بچے کو اپنا نام دیتا ہوں۔ یہ کسی غیر کا بچہ نہیں ہے، یہ سلار شاہ کا بیٹا ہے۔ صدف نے فرتے حیرت سے سلار کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ سلار نے آگے بڑھ کر جھکتے اس معصوم بچے کی بڑی نازک کے ساتھ اپنی گوش میں اٹھا دیا۔ بچے نے نیند میں ہی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی کھیلی، جیسے اسے اپنے نئے اور محافظ باپ کے سینے کی گرمائش کا احساس ہو گیا۔ سلار نے جھک کر بچے کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے صدر کا اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ یہ 3 ماہ کا کانٹریکٹ اب ختم صدر، سلار نے صدر کے ادب پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب یہ کانٹریکٹ نہیں بلکہ ہماری عمر بھر کی سچی محبت کا بندھن ہے۔ میں تمہیں اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اگلے ہی دن سلار نے سب سے پہلے صدر کے والد امجد صاحب کا شہر کے سب سے بہترین ہاسپٹل میں علاج کرایا، جہاں ان کی سرجری مکمل طور پر کامیاب رہی۔ جب امجد صاحب کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کی شادی سلار جیسے باخلاق دل رکھنے والے شخص سے ہوئی ہے اور اس نے اس معصوم بچے کو بھی اپنا لیا ہے، انہوں نے خوشی سے دونوں کو ڈھیریں دعائیں دی۔ آفس میں سلار کا رویہ بدل چکا تھا، اس کا غصہ غرور صدر کی محبت میں ڈل چکا تھا، اور جو کولیگز صدر سلار کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، وہ سب اب صدر کی قسمت
اور سلار کے بدلتے روپ پر رشک کرتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں سلار اور صدر کا گھر خوشیوں کا مرکز بن گیا۔ وہ معصوم بچہ جسے اب سلار شاہ کا نام مل چکا تھا سلار کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ صدر کا کبھی بے بسی اور خوف کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، آج سلار کی سچی محبت، عزت اور ایک مکمل اور خوشگوار خاندان کی ملکہ بن چکی تھی۔